بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بنا رکھا ہے۔ بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی روکنی ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی عدلیہ کے متعلق شدید منفی انداز سے منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک کا عدالتی نظام آزادانہ کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یکسر مختلف ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی آئندہ ہفتے واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت متوقع ہے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں قابض افواج کی فائرنگ کے نتیجے میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 32 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے نئی دہلی کے زیر استعمال اسرائیلی جاسوسی کمپنی کے سافٹ ویئر پیگاسس کا تنازع سامنے آنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو غدار قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکی فضائیہ نے افغانستان کے شہر قندھار کے مضافات میں افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ عراق کے استقامتی محاذوں نے عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت کے بارے میں عراقی وزیر خارجہ کے بیانات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیانات امریکی مفادات کے لیے دیے گئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل نکالنے والی سعودی کمپنی ارامکو نے تصدیق کی ہے کہ کمپنی کا ڈیٹا ان کے ایک ٹھیکیدار سے لیک ہو گیا ہے۔ افغان طالبان نے امن معاہدے کے لیے افغان صدر اشرف غنی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاری کے خلاف مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں 140 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ CIA کے سابق اہلکار اور خفیہ دستاویزات منظر عام پر لانے والے جلا وطن امریکی صحافی ایڈورڈ سنوڈن نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ آپ کا فون ہر طرح سے آپ کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اور سابق لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بنا رکھا ہے۔ بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی روکنی ہوگی۔ مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو دیے اپنے دوسرے انٹرویو میں واضح کیا ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اور جارحانہ اقدام واپس نہیں کرتا، بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر معید یوسف کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے علاقائی امن کو خراب کرنے کے لیے تخریب کاری کے ثبوت موجود ہے۔ انہوں نے بھارتی صحافی کو واضح طور پر بتایا کہ لاہور دھماکے کے تانے بانے بھارت سے جڑتے ہیں اور اس کے ثبوت بھی سامنے رکھ دیے ہیں۔ بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی روکنی ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کی عدلیہ کے متعلق شدید منفی انداز سے منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ملک کا عدالتی نظام آزادانہ کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یکسر مختلف ہے۔ انویسٹمنٹ کلائمیٹ اسٹیٹمنٹس پاکستان 2021 نامی اپنی تازہ ترین رپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ حکومت اور دیگر اسٹیٹ ہولڈرز کے زیر اثر ہے۔ ماتحت عدلیہ پر ایگزیکٹو برانچ کا اثر اور اس میں اہلیت اور شفافیت کا فقدان ہے۔ ماتحت عدالتوں میں کئی غیر حل شدہ مقدمات کا ہجوم موجود ہے۔
حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نظریاتی لحاظ سے عدالتیں آزاد ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا عدالتوں پر نمایاں اثر ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی شفافیت، اہلیت اور قابلیت پر بھروسہ کرنا شکوک و شبہات سے پر ہے۔ تاہم توہین عدالت کی کارروائی کے ڈر کی وجہ سے کاروبار اور عمومی طور پر عوام عدالتی نظام کی کمزوری پر انگلی نہیں اٹھا پاتے۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف اور ISI کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی آئندہ ہفتے واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ بات چیت متوقع ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اختیارات کی پرامن منتقلی کو یقینی بنانے کے امریکہ کے نئے سفارتی اقدامات میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ ان اقدامات میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے نئے دہلی اور کابل کے دورے بھی شامل ہے، جس کا مقصد افغان بحران کے بارے میں علاقائی رد عمل تیار کرنا ہے۔ معید یوسف اور ان کے امریکی ہم منصب جیک سلوان کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہوگی، جنہوں نے اس سے قبل رواں سال مارچ میں جنیوا میں پہلی بار ملاقات کی تھی۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں قابض افواج کی فائرنگ کے نتیجے میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، جس کے بعد سے لے کر اب تک شہید نوجوانوں کی تعداد 4 تک پہنچ گئی ہے۔ قابض فوج نے ضلع باندی پورہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کر کے نوجوانوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع کے خارجی اور داخلی راستوں کو سیل کر دیا ہے، جبکہ آپریشن اب بھی جاری ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے نئی دہلی کے زیر استعمال اسرائیلی جاسوسی کمپنی کے سافٹ ویئر پیگاسس کا تنازع سامنے آنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو غدار قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والا پیگاسس سافٹ ویئر دہشت گردوں کے خلاف مؤثر ہتھیار تھا، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی وزیر داخلہ نے اسے بھارتی ریاست اور اداروں کے خلاف بھی استعمال کیا۔ راہول گاندھی نے کہا کہ جاسوسی کا سافٹ ویئر پیگاسس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ مودی سرکار نے کرناٹک میں اسی سافٹ ویئر سے جاسوسی کی۔ انہوں نے معاملے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے لیے واحد لفظ غداری ہے۔ جاسوسی کے لیے ممکنہ اہداف کی فہرست میں راہول گاندھی اور ان کے 5 قریبی ساتھیوں کے نام بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ان کے تمام فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے جاسوسی کے سافٹ ویئر کا استعمال کر رہا تھا، جس کے ذریعے دنیا بھر میں صحافیوں، حکومتی عہدیداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے اسمارٹ فونز کی کامیاب نگرانی کی جاتی رہی ہے۔ اور اب رپورٹ میں مختلف شخصیات کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان بھی بھارت کے نشانے پر رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ نے افغانستان کے شہر قندھار کے مضافات میں افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکی فضائیہ جو دیگر غیر ملکی افواج کے ہمراہ افغانستان سے انخلا مکمل کرنے والی ہے، نے گزشتہ شب افغان سیکیورٹی فورسز کو فضائی مدد فراہم کی ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ فضائی حملے ملک کے جنوبی شہر قندھار کے مضافات میں کیے گئے تھے، جس میں ان کے 3 جنگجو مارے گئے جبکہ 2 گاڑیاں تباہ ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے مزید حملے کیے تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عراق کے استقامتی محاذوں نے عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت کے بارے میں عراقی وزیر خارجہ کے بیانات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیانات امریکی مفادات کے لیے دیے گئے ہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے واشنگٹن میں عراق امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے 4تھے دور کے موقع پر کہا کہ عراق کے سیکیورٹی اہلکاروں کو ٹریننگ، فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نجبہ کے نائب سربراہ نصر الشمری نے فواد حسین کے بیانات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بیانات عراقی سیکیورٹی اہلکاروں اور ان کی صلاحیتوں کی توہین ہے۔ عراقی اپنی فوجی صلاحیتوں کے پیش نظر ہر طرح کے ملکی و بیرونی چیلنجوں کے مقابلے میں اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل عراق کے عصائب اہل الحق گروہ کے سربراہ
قیس خز علی نے بھی کہا کہ عراقی وزیر خارجہ کا یہ بیان عراقی فوجیوں کو بدستور امریکی فوجیوں کی ضرورت ہے افسوسناک ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل نکالنے والی سعودی کمپنی ارامکو نے تصدیق کی ہے کہ کمپنی کا ڈیٹا ان کے ایک ٹھیکیدار سے لیک ہو گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں اطلاعات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ چوری کیے گئے ڈیٹا کے عوض اب کمپنی سے $5 کروڑ تاوان طلب کیا گیا ہے۔ سائبر سیکیورٹی میں سرمایہ کاری نہ کرنے پر تیل اور گیس کی عالمی صنعت پر طویل عرصے سے تنقید کی جا رہی ہے۔ میل پر ایک بیان میں ارامکو نے BBC کو بتایا کہ حال ہی میں کمپنی کو محدود ڈیٹا کے چوری ہونے کے بارے میں معلوم ہوا جو تھرڈ پارٹی کے ٹھیکیداروں کے پاس تھا۔ امریکی خبر رساں ادارے AP نے اس سے قبل ڈارک نیٹ پر موجود ایک پیج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ارامکو کے ڈیٹا میں سے 1 ٹیرابائٹ ہیکرز کے پاس موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس پیج میں $5 کروڑ کی کرپٹو کرنسی کے بدلے میں ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنے کی سفارش پیشکش کی گئی ہے، حالانکہ یہ تاحال واضح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ افغان طالبان نے امن معاہدے کے لیے افغان صدر اشرف غنی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ افغانستان پہ طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی کو عہدے سے ہٹائے بنا امن معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے نئی حکومت کی ضرورت ہے۔ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاری کے خلاف مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں 140 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں نابلوز کے قریب پیتا کے علاقے میں اسرائیلی آبادکاری کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہروں کے دوران اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں زخمی ہونے والے 9 فلسطینیوں کو گولیاں لگی ہے، جبکہ درجنوں افراد ربڑ کی گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل نے اب تک لاکھوں یہودیوں کی غیر قانونی بستیاں قائم کی ہے۔ CIA کے سابق اہلکار اور خفیہ دستاویزات منظر عام پر لانے والے جلا وطن امریکی صحافی ایڈورڈ سنوڈن نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ آپ کا فون ہر طرح سے آپ کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اینڈریو سنوڈن نے پیگاسس پروجیکٹ کے حوالے سے اخبار دی گارجین کو دیے گئے انٹرویو میں NSO گروپ کے بارے میں انکشافات کے تناظر میں خبردار کیا کہ حکومتوں کو بین الاقوامی اسپائی ویئر تجارت پر عالمی سطح پر پابندی عائد کرنی چاہیے یا ایسی دنیا کو قبول کر لینا چاہیے جس میں کوئی بھی موبائل فون ریاستی سرپرستی میں ہیکرز سے محفوظ نہیں ہے۔ ایڈورڈ نے کہا کہ آپ کا فون ہر طرح سے آپ کی جاسوسی کر رہا ہے۔ بظاہر آپ کا فون آپ خود استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس پر پہلے ہی بذریعہ ہیکنگ کسی اور کا کنٹرول ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن نے آئی فون کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم آئی فون کی بات کریں تو دنیا بھر کے تمام فونز میں ایک ہی سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک آئی فون ہیک کرنے کا طریقہ جان سکتے ہیں تو بے شک وہ تمام آئی فونز کو ہیک کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں جس سے لوگوں کا ڈیٹا بیچا جا رہا ہے۔ سنوڈن کا کہنا تھا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں یا کون سی زبان بول رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو اسے ہر حال میں روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کی اس فروخت کو نہ روکا تو بھی صرف 50,000 لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، یہ تعداد 50 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ اور سابق لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے۔ عرب پتی تاجر اور لبنانی سابق وزیر اعظم نجیب میقاتی کو اگلے ہفتے نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے نامزد کیا جانا ہے، جس میں صدر مشیل عون اقتصادی بحران کے دوران پارلیمانی بلاک سے مشاورت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس معاملے سے واقف سیاسی ذرائع نے بتایا کہ عون پیر کے روز پارلیمانی بلاک سے مشاورت کرنے جا رہے ہیں تاکہ ان سے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے بارے میں رائے دہی کی جا سکے۔ یہ مشاورت گزشتہ 8 ماہ سے حکومت تشکیل دینے میں ناکامی اور نامزد وزیر اعظم سعد حریری کے سپردوش ہونے کے 1 ہفتے سے بھی زیادہ وقت بعد ہوگی۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے رجوع کریں ہماری ویب سائٹ www.baisatnews.com کی طرف۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔